بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور شاد و آباد رہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ اس وقت سیاست کا محور اور مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ادھر شعیب شاہین صاحب کی طرف سے دیے گئے ایک بیان کو فافن نے مسترد کر دیا ہے۔ ان سب کی تفصیل آپ سے ذکر کرتے ہیں، لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جاتے جاتے پیٹرول بم گرا ہے۔ 4 روپے 13 پیسے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے جو روڈ میپ دیا جا رہا ہے آنے والی حکومت کے لیے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ IMF کا پروگرام معیشت کی بحالی کے لیے ناگزیر ہے، اور یہ کہ وہ ادارے جو اس وقت خسارے میں ہیں اور بہت بڑا بوجھ ہے ملک کے اوپر، ان کی نجکاری انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو 2 بڑی جماعتیں اس وقت حکومت میں شامل ہیں، ان میں پیپلز پارٹی نجکاری کے خلاف ہے جبکہ نون لیگ نجکاری کی حمایتی جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں ملک کے وسیع تر مفاد میں کون سا بہتر فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اگر یہی فیصلہ برقرار رہتا ہے کہ نجکاری نہیں کی جا سکتی، جو کہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہے، تو پھر اس صورت میں معیشت کی بحالی کا خواب صرف ایک سہانا خواب ہی ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ادھر شعیب شاہین صاحب نے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ الزام لگایا تھا کہ فافن نے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے، لیکن بعد میں فافن نے اس بیان کی سختی سے تردید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ آزادانہ تحقیقات ہوں، لیکن ہم کسی سے ہم نے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے اسفند یار ولی نے کہا ہے کہ وہ اسمبلی اور سینٹ کے میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اس طرح کے کسی بھی انتخاب کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اس لیے کہ یہاں پر جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کیا ہوا ہے۔ اس چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اقتدار کی سیاست ان کا مقصد نہیں ہے، سویلین بالادستی ان کا مقصد ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ اس وقت سیاست کا محور اور مرکز بنی ہوئی ہے۔ اسد قیصر، عمر ایوب، جنید اکبر پر مشتمل PTI کا ایک وفد مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر آیا اور ان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد عمر ایوب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ عمر ایوب صاحب وہی ہیں جو ان کی جب حکومت تھی اور اس وقت حافظ حمداللہ صاحب کے شناختی کارڈ کو ختم کر دیا گیا تھا، اور اس عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو پاکستان کا رہائشی نہیں ہے، یہ پاکستان کا شہری ہی نہیں ہے۔ یہی عمر ایوب اب اقتدار کے لیے اور اپنی سپرمیسی کے لیے یہ کس در پر جا رہے ہیں۔ یہی PTI تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب پر طرح طرح کے الزامات لگایا کرتی تھی، اور آج مولانا صاحب کے در پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں، وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے۔ ایک سوال کے جواب میں ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا اس بات کا علم عمران خان صاحب کو ہے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ عمران خان صاحب کے علم ہے، اور یہ ہمارا چونکہ حق ہے کہ ہماری جماعت کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن میں حصہ لیں اور اس کے لیے ووٹ مانگیں۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایک نگاتی ایجنڈے پر رہتے ہوئے ایک تحریک چلانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے PDM بنائی تھی جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، اور اس وقت بھی مولانا صاحب کا موقف یہی تھا کہ عوام کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ اب کی بار بھی لگتا یہی ہے کہ اگر حالات بہتر ہوئے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI شاید کہ کوئی اس طرح کا گرینڈ الائنس بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ یہاں پر تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سویلین سپرمیسی اور سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، تو یہ وہی نعرہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دیا تھا۔ PTI بھی ہو یا دوسری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف اگرچہ وہی ہے جو 2018 میں ہے، لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے موقف میں تبدیلی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سویلین بالادستی کا نعرہ محض عوام کے اعتماد کو حاصل کرنا اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، باقی ساری سیاسی جماعتیں اندرون خانہ ملی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اقتدار جس کو مل جائے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی ہو جاتی ہے۔ ادھر دوسری طرف سے حکومتی وفد بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر آیا۔ یا صادق، یوسف رضا گیلانی، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال اور سعد رفیق، صادق سنجرانی، علیم خان اور خالد مکسی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اب اقتدار کے حلوے میں جو زہر ملایا گیا ہے، چوری کا زہر ہو یا زبردستی کا زہر ہو، یہ زہر کھانے کے لیے کوئی بھی سیاسی جماعت تیار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بھی کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں،
ایم کیو ایم نے بھی کل کہا ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنے گے. سو یہ سیاسی اقتدار میں جو زہر ملا ہوا ہے یہ کھانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ اس کے کھانے کے بعد ان کی سیاسی موت ہو جائے گی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت سیاسی ان لوگوں کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. سو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ عوام کی مینڈیٹ کی چوری کا جو اس وقت بہت بڑا معاملہ ہے اس کو لے کر مولانا صاحب آگے بڑھیں اور کسی بھی اقتدار کا حصہ نہ رہیں. یقینی طور پر مولانا صاحب کا اس وقت تک موقف یہی ہے، اور یہ بھی بعید از قیاس نہیں کہ مولانا صاحب ایک نکاتی ایجنڈے پر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلا سکیں، لیکن یہ اس صورت میں مولانا صاحب کی سیاست کے لیے بھی خطرے کا باعث رہے گا، کیونکہ مولانا صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان انتہائی اختلافات موجود ہیں. اور دوسری طرف مبصرین کی رائے یہ ہے کہ اس وقت کی پارلیمنٹ کا سب سے بڑا چیلنج وہ وفاق کا تحفظ ہے، اور جہاں پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ جیت کر سامنے آتے ہیں، جس طرح کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا جیتنا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے. اور بہت سے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے میں زیادہ اکثریت ٹی ٹی پی کی حمایت کی وجہ سے حاصل ہوئی، اور ٹی ٹی پی نے اپنا زور زبردستی استعمال کر کے عمران خان کو جتایا ہے، چونکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ رکھا ہے، اور وہ ٹی ٹی پی ہمیشہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف رہی ہے. سو اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے شاید کوئی بالادست ایک قوت موجود ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ کے سارے بیانیے پر اور سارے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے. سو اس وقت وفاق کا مستحکم ہونا اور اس کو نقصان سے بچانا اس پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد اور کردار ہے. اگر یہ پارلیمنٹ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر بلوچستان کے اندر موجود لوگ جو پاکستان کی اکائی اور وفاق سے جنہیں اختلاف ہے ان کو بھی اس دھارے میں لایا جا سکتا ہے. ہماری ویڈیو کیسی رہی؟ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.